اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد ولا ندعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، حال ہی میں مولوی جواد اور ریحان طارق صاحب کے پوڈ کاسٹ کے بعد بہت سے نواسب نے معاویہ 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 کی رٹیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ وہ ڈیفینیٹلی ایک سیدھی سی بات ہے کہ ان لوگوں کا چونکہ مکتب اہل البیت اور امیر المومنین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لذا ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو یہ بھی بنی امیہ کے دفاع کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ خیر، اب اگر یہ بات کریں گے تو پھر بات کرنا ہمیں بھی آتی ہے۔ وہ جس طرح مولوی طارق صاحب نے بڑے لمبے چوڑے قسم کے کمنٹس دیے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر، کتابی دلیل تو ایک بھی نہیں، کتاب سے تو دلیل دینی نہیں نا بھائی جان، کتاب سے تو ان لوگوں کو نفرت ہے، ساری من گھڑت قسم کی ایک وہ فریکچر قسم کی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، ساری پنکچر دلیلیں۔ معقولاتی دلائل کا کوئی انکار ہی نہیں ہے، لیکن دلیل معقولی کوئی واقعتاً معقول بھی تو ہونی چاہیے کہ فالتو قسم کی جملے کسی جاؤ کسی اور ہم آپ کی بات کو جی جی بسم اللہ کر کے وہاں پہ اوکے کر لیں گے۔ بھائی اس طرح نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹلی ہم لیے چلتے ہیں آپ کو مولوی طارق مسعود صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد طارق مردود صاحب نے جو اس ویڈیو میں طرح طرح کے یہ پوائنٹس پھینکے ہیں، بخدا قسم انتہائی بچکانہ اور جاہلانہ پوائنٹس ہیں، وہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس لے میں کیا بات کرنا چاہ رہا تھا، اور جب ان کی اپنی کتابوں کے دلائل سامنے آئیں گے پھر تو رہ رب دنا ہے۔ الحمدللہ، ہیو اے لک آن دس ویڈیو۔ مفتی صاحب ریحان طارق صاحب کے پوڈ کاسٹ میں جواد نقوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے گھٹیا خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس پر اہل سنت والجماعت کی طرف سے بھرپور رد عمل ریکارڈ کروایا جا رہا ہے اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ ناقابل تعظیم اور ناقابل تکریم قرار دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اس پر کیا موقف ہے؟ وہی موقف ہے جو اہل سنت والجماعت تنظیم کا موقف ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسے الفاظ انتہائی درجے کی توہین ہے۔ بھرپور سوشل میڈیا پہ آپ اہل سنت والجماعت کا ساتھ دیں، آواز اٹھائیں۔ اگر حضرت معاویہ فاسق فاجر ہوتے معاذ اللہ تو امام بخاری ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہ لگاتے، ان کی حدیثیں نہ نقل کرتے، امام مسلم حدیثیں نقل نہ کرتے، امام ابو داؤد، تمام محدثین نے ان سے حدیثیں لی ہیں، کوئی بھی ان کو فاسق فاجر نہیں سمجھتا تھا۔ سیاسی اختلاف تھا تو سیاسی حد تک ہی اس کو رہنے دینا چاہیے، اس پہ ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، اب یہ الگ ٹاپک ہے، لمبا ٹاپک ہے۔ تو ہم کسی بھی قیمت پہ اس ملک میں صحابہ کی بے ادبی اور گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اس پہ بھرپور آواز اٹھائیں، اس کو اپنے گھر کا مسئلہ سمجھیں۔ اگر آپ کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہے، اس کو کسی تنظیم کا مسئلہ نہ سمجھیں، اپنے گھر کا سمجھیں۔ جیسے آپ کے باپ کو کسی نے گالی دی ہے، لوگ ایسے بیانات پہ نا ہمارا نیچے کمنٹس لکھے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کہ اللہ کرے تمہارا حشر بھی حضرت معاویہ کے ساتھ ہو، اللہ کرے ہمارا حشر کس کے ساتھ ہو؟ حضرت معاویہ کی، کیونکہ ہمیں پتا ہے حضرت معاویہ کا حشر حضرت علی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ جو الزام تم حضرت معاویہ پہ لگا رہے ہو نا وہ الزام حضرت علی نے بھی نہیں لگائے ہیں، انہوں نے بھی اس جنگ کو سیاسی حد تک رکھا ہے۔ یہ تو حضرت علی کی محبت میں یعنی دعوی محبت ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں نا، کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، لیبل اس پہ بڑے اچھے اچھے لگا رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کو برا بلا کہنے کے لیے لیبل کس کا لگایا ہے؟ اہل بیت کی محبت۔ یہ لیبل غلط لگا رہے ہو۔ اہل بیت کی محبت اگر آپ کے دل میں واقعی ہوتی تو اہل بیت کو فالو کرتے۔ اہل بیت کبھی بھی اصحاب رسول کے خلاف نہیں تھے۔ بلا شک و تردد آپ نے طارق مردود صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ اب میں بار بار ایک ہی چیز کو کتنی دفعہ ریپیٹ کروں کہ بھائی آپ کے مکتب میں صرف آپ لوگوں کی یہ جو خطابتیں ہیں، یہ جو آپ کی تقریریں ہیں، یہی ساری چیزیں کارگر کر رہی ہیں، کیونکہ اگر کتابی دلائل پہ آئیں گے تو بہت زیادہ نقصان آپ لوگوں کو اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی سمپل سی دلیل یہ ہے کہ ابھی آپ نے کیا کہا تھا جی، معاویہ کو فاسق و فاجر اگر ہوتا وہ تو ان کی حدیث بخاری و مسلم کیوں نقل کرتے؟ اچھا اگر یہ بات ہے تو بخاری و مسلم میں تو خوارج کی اور روافظ کی بھی احادیث موجود ہیں، تو آپ کیا ان سب کو معاویہ کے برابر سمجھیں گے پھر؟ یہ انتہائی گھٹیا قسم کی دلیل ہے۔ یہ کیا پھڑ ماری ہے مولوی طارق مسعود صاحب کو؟ خدا کا نام ہے بھائی، آپ بات کریں تو ایسے ہی کریں جو واقعتاً قابل قبول بھی ہو۔ امام بخاری کوئی نبی ہے؟ کوئی معصوم ہے؟ امام بخاری نے اگر کسی کو کریڈیبل سمجھا ہے تو اس کی روایات کو لے کے اللہ اللہ خیر صلاح کر دی، بخاری کوئی معصوم ہے؟ بھائی کمال ہے خدا کی قسم، تھوڑا سا تو بندہ یہ عقلی لحاظ سے بات کرتا ہے، تھوڑا سا تو ایسی بات کریں گے تو واقعاً جس پہ کوئی اعتراض نہ بن پائے۔ خیر،
معاویہ کے فسق و فجور کے لحاظ سے ہم کوئی بات نہیں کرتے. یہ میرے پاس موجود ہے جی آپ کے امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا فتاوی عزیزی. ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہے, آپ کے ڈیڈی جان بات کریں گے. صفحہ نمبر 251. وہ کہتے ہیں اسی کی وجہ سے یہ حرکات حضرت معاویہ سے وقوع میں آئی جس کا غایت و نتیجہ یہ ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ اور بغاوت قرار دیے جائیں. الفاسق لیس باہل اللعن, یعنی کہ فاسق قابل لعن نہیں. اللہ اکبر, فاسق قابل لعن نہیں. سامعین, معاویہ پہ تبرہ اس کا رد کرتے کرتے شاہ عبد العزیز صاحب نے معاویہ کو فاسق بھی لکھ دیا. سبحان اللہ جی, باغی بھی لکھا, مرتکب کبیرہ بھی لکھا, اور الحمدللہ فاسق بھی لکھا. باغی, مرتکب کبیرہ اور فاسق, الحمدللہ تینوں کو رگڑا ہم پہلے ہی لگا دیتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ کے کرم سے. تو اب آپ مجھے بتائیں جی, یہ جو ساری ٹرمینالوجی ہے, یہ ساری جو باتیں, آواز اٹھاؤ, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاؤ, حکومتی ادارے حرکت میں آئے ہیں, تو یہ سب کچھ شاہ عبد العزیز کے لیے کرو گے؟ پھر شاہ عبد العزیز کے لیے کرو گے؟ شاہ عبد العزیز پہ آواز اٹھاؤ گے؟ مولوی جی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں, دیکھ لیا کریں, پڑھ لیا کریں کہ آپ کے ائمہ دین نے, آپ کے بڑوں نے آپ کے ان بزرگان کے بارے میں کیا نتیجہ گیری کی ہوئی ہے. بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو یار, کتنے آپ لوگوں کے بھونڈے قسم کے دلائل ہوتے ہیں ہر معاملے میں. کم از کم اس چیز کا تو لحاظ کیا کرو کہ آپ کے علماء نے اس بارے میں کیا کیا ہوا ہے. لیجئے, یہ تو ایک پوائنٹ. دوسرا, آپ کے علماء دیوبند نے جو معاویہ کے بارے میں لکھا ہے وہ اب میں ذرا آپ کے گوش گزار کر دوں. یہ سامعین ان کی محدث الجلیل محقق الاثر عبد الرشید نعمانی صاحب کی کتاب ناصبیت تحقیق کے پیج میں, ابھی تو ماہ سفر میں معاویہ پہ سیریز آنی ہے, ابھی تو بہت ہلکا ہاتھ لے رہے ہیں. پیج نمبر 61 پہ وہ واضح طور پہ یہاں پر کیا لکھ رہے ہیں جی, ملاحظہ فرمائیے, امام ابن مادہ نے حضرت معاویہ کو عہد مرتضوی میں امام جائر قرار دیا. ٹھیک ہے جی, فجور بھی آ گیا, فسق تو تھا, فجور بھی آ گیا ماشاءاللہ, کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ اپنے عہد خلافت میں خلیفہ راشد تھے اور ان سے بغاوت کرنا جرم تھا. اللہ اکبر, ماموں تو تھا ہی, ماتا جی بھی گئی. سامعین, مولا علی سے بغاوت کرنا کیا تھا؟ جرم. اگر گناہ لکھ دیتے جس طرح شاہ عبد العزیز نے لکھا ہے وہ ایک الگ مسئلہ تھا. جرم کرنے والا ہوتا ہے مفتی طارق صاحب مجرم, آپ کے گھر کے عالم, دیوبندی عالم نے لکھا معاویہ مجرم. اور الحمدللہ مجرم کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان من المجرمین منتقمون. اللہ اکبر, جی ہاں, مجرم سے صرف بدلہ لیا جاتا ہے. الحمدللہ. سامعین, اب ان کے پاس معاویہ ابن ابو سفیان کے دفاع کے لیے کیا بچا؟ گھنٹہ, کچھ بھی نہیں. مجرم بھی ہے, فاسق بھی ہے, فاجر بھی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے گھر کے علماء لکھ رہے ہیں. ہم نے تو معاویہ کو ٹچ تک نہیں کیا, کیونکہ میں جیسے کہ پہلی ویڈیو میں کہا تھا, دوسری ویڈیو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی معاویہ کو ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کا ذکر کیا جائے. معاویہ اور یزید کو ہم اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ انہیں ڈسکس کیا جائے, ان لوگوں کو سامنے لا کے بات کی جائے, وہ اس قابل ہی نہیں ہیں. ہمیں ذکر اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین, تذکرہ واقعات کربلا سے وقت ہی کہاں ملتا جو ہم ان لوگوں کو پکڑ کے بیٹھیں. ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ شیعہ علی نے ڈسکس کریں. لیکن کیا کیجیے, جب مولا علی کے ڈیفنس پہ بات آتی ہے تو پھر آٹومیٹکلی, کریم کربلا کے ڈیفنس پہ بات آتی ہے تو آٹومیٹکلی ان دونوں کا نام آ جاتا ہے. ڈیفینڈ کرنا ہے تو ڈیفینڈ کرنے کا یہ سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ ان کے دشمنوں کو غلط کہنا ہے. اچھا, معاویہ اور مولا علی کی جتنی بھی باتیں تھیں وہ جی سیاست کے تحت تھی, سیاست کے تحت تھی. اور کیسا جاہل انسان ہے خدا کی قسم, معاویہ کا حشر سیدنا علی کے ساتھ ہوگا. جی بالکل بالکل بالکل, معاویہ کا حشر مولا علی کے ساتھ ہوگا. فرق صرف اتنا ہے کہ مولا علی نے جنت کی طرف جانا ہے, معاویہ نے جہنم کی طرف جانا ہے. حشر دونوں کا ایک ساتھ ہی ہوگا. ہے, جملہ پورا بولا کرو. میدان حشر میں تو سارے ہی ہوں گے. اب سامعین, انہوں نے جو سیاست کا رٹا لگایا ہوا تھا معاویہ کے اس خروج کے بارے میں, وہ الحمدللہ پہلے تو ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس کی کیا نوعیت ہے اور کیا اس کے پیچھے شرعی قانون بنتا ہے, کیا اس کے پیچھے سارا معاملہ بنتا ہے, وہ پہلے ہی ان کے گھر کے علماء واضح کر چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی ان کے مجدد الفسانی احمد سرہندی صاحب کی یہ مکتوبات امام ربانی نام نہاد ہمارے پاس موجود ہے. جلد نمبر اول ہے, صفحہ نمبر ہے جی اس کا 530, اور اس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ شیخ ابو شکور سالمی جو بزرگ علماء حنفیہ میں سے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ معاویہ اور حضرت امیر صلوات اللہ علیہ کے درمیان جھگڑے خلافت کے بارے میں ہوئے ہیں. کس کے بارے میں؟ خلافت کے بارے میں. جو سیاست کا رٹا لگا رہے تھے نا مولوی جی, الحمدللہ آپ کی سیاست کا یہاں پہ کی بھالا کر گئے ہیں آپ کے مجدد صاحب. یہ مکتوب نمبر 251 ہے تاکہ کسی کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو. 251. سامعین, سیاست
مکتوبات امام ربانی مکتوب نمبر 251 میں ان کا امام ربانی ان کو پیل گیا الحمدللہ. خلافت کا مسئلہ تھا، سیاست کا نہیں. معاویہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کر رہا، وہ خلافت راشدہ کا منکر تھا. ہاں جی، اسی لیے وہ ملکن عادن والی جو حدیث ہے کہ یہ ملوکیت آ جائے گی، تو علامہ مودودی نے پھر غلط کیا لکھا تھا؟ بالکل ٹھیک کتاب لکھی تھی، خلافت و ملوکیت. آپ کے ڈیڈی جان ابو شکور سالمی کی عبارت کو باقاعدہ آپ کے ایک اور ڈیڈی مجدد الفسانی نام نے ہاد احمد سرہندی صاحب، انہوں نے آ کے کلین بولڈ کر دیا. پیچھے کیا رہ گیا کہ آپ لوگ اپنے ہی اکابرین کو تھوک کے پیچھے کر رہے ہیں معاویہ کے لیے. اور کتنے بابوں کو فارغ کرواؤ گے؟ اپنے کتنے بابوں کو اڑاؤ گے سائڈ پہ؟ کو تھوڑا سا تو بندہ خیال کر لیتا بھائی جان. اپنے کتنے علماء اکابرین کو آپ ایک شخص کے پیچھے اٹھا کے زمین پہ پٹکیں گے؟ ان کی تعلیمات کو کب تک اٹھا کے سائڈ پہ کریں گے؟ یہ جو آواز اٹھانی چاہیے تو اٹھاؤ نا. عبدالرشید نعمانی کے خلاف اٹھاؤ، ابو شکور سالمی کے خلاف اٹھاؤ، شاہ عبدالعزیز کے خلاف اٹھاؤ، احمد سرہندی کے خلاف اٹھاؤ. اور اب اٹھانی ہے تاکہ آپ کے اپنے مدرسے کے یہ رائیونڈ کے مولوی جو تبلیغی جماعت کے، وہ آپ کو جتیاں مار کے تبلیغی جماعت سے باہر نکال دیں. تو اٹھاؤ آواز. میں کب کہہ رہا ہوں نہ اٹھاؤ، لیکن پھر کاکا ساڈی بھی سنو. الحمدللہ پھر منہ ہمیں بھی لگا ہوا ہے. خیر، اور یہ بار بار کہتے ہیں جی وہ حضرت معاویہ کا سہارا لے کے، چونکہ حضرت عائشہ نے بھی جنگ کی تھی تو حضرت عائشہ کی مخالفت پہ بھی مظہر ہو جاتے ہیں. او بھائی جان پہلے اپنی کتابیں پڑھو، خدا کا نام ہے مولانا، پہلے اپنی کتابیں تو پڑھ لیں آپ. یہ آپ کے دیوبند کے رئیس سلیمان ندوی صاحب، ان کی کتاب سیرت عائشہ. آئیں ذرا ماتا جی کا فارم دکھا دیتے ہیں وہ معاویہ سے کتنا پیار کرتی تھیں. اصلاح کی دعوت والے چیپٹر نمبر 137 پر واضح طور پہ لکھتے ہیں یہاں پہ از حوالہ یہ مسند احمد بن حنبل. ایک دفعہ معاویہ مدینہ منورہ آئے تو حضرت عائشہ سے ملنے گئے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم اس طرح بے خطر تنہا میرے گھر میں آ گئے، ممکن تھا کہ میں کسی کو چھپا کر کھڑا کر دیتی، جیسے ہی تم آتے وہ تمہارا سر اڑا دیتا. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. سامعین، حضرت عائشہ کا معاویہ کا آپ نے پیار دیکھا. ماتا جی کہہ رہی ہیں کہ میرا کوئی پتہ نہیں سی، میں تیری تو لوا دیں دی. یہ صرف ایام ازا و ایام حسینیہ کی وجہ سے ذرا ہاتھ ہم نے ہولا رکھا ہوا ہے، ورنہ باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں. اور آپ کی باقاعدہ مولوی طارق مردود صاحب جو ان باتوں پر میمز بننی تھیں، اس کا تو الگ ہی حساب ہے. تو خدا را بات کرنے سے پہلے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تو سوچ لیا کریں. اب معاویہ ہی کی کیا خاص بات، پوری بنی امیہ کا کڑاکا نکال دیتے ہیں. مفتی طارق مردود صاحب کے اور بھی دیوبندی اور وہابیوں کے ایک بہت جلیل القدر عالم گزرے ہیں جی، ابو الحسن علی ندوی. ان کی کتاب جلد نمبر 5 میرے پاس موجود ہے جی اس وقت، تاریخ دعوت و عزیمت. آئیں جی، اس میں صفحہ نمبر 216 پہ تاریخ دعوت و عزیمت میں ابو الحسن علی ندوی صاحب کیا کہتے ہیں، اور آپ نے اس کی خبر دی ہے کہ امت ان کو شہید کرے گی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اسی فتنے میں یہ واقعہ حائل حرہ کو بھی شمار کیا جس میں یزید کے زمانے میں کے لشکر کے ہاتھوں مدینہ طیبہ میں قتل و نہب کا شرمناک واقعہ پیش آیا. استغفر اللہ. اور مدینہ و اہل مدینہ کی سخت بے حرمتی ہوئی. شاہ صاحب نے، یعنی کہ شاہ ولی اللہ نے بنی امیہ کے بارے میں جا بجا کھلی تنقید سے کام لیا ہے، جو اہل سنت والجماعت کا شعار و افتخار ہے. سبحان اللہ. سامعین و ناظرین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ آپ کے ابو الحسن علی ندوی صاحب لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کھلا بنی امیہ کو کلین بولڈ کیا ہے، جو کہ اہل سنت کا شعار و افتخار ہے. اس بات پہ فخر ہے اہل سنت کو کہ شاہ ولی اللہ نے اتنا کلین بولڈ کیا بنی امیہ کو. تو بنی امیہ کی حکومت کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ معاویہ سے یا حضرت عثمان سے؟ لیجیے، بچانے آئے تھے معاویہ کو، الٹا حضرت عثمان کو بھی. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. نہ کسی شیعہ کتاب کا دخل، نہ کسی شیعہ عالم کی کوئی ذاتی بات. یہ ساری کی ساری کارستانی ماشاءاللہ آپ کے اپنے گھر سے چلی. دو جواب جی مولوی طارق مردود صاحب، مک گئے چھولے سارے، دینا جواب. اب آپ بچانے آئے تھے معاویہ کو اور دیگر اموی حکمرانوں کو، پٹھا حضرت عثمان کو بھی کلین بولڈ کروا بیٹھے ہو. بھائی جان خدا کا نام ہے، میں اسی لیے آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ مناظرہ کرنے کی تو آپ لوگوں کی حیثیت ہے نہیں، فار آل بیسک اینڈ آبویس ریزنس. تو خدا را کم از کم مطالعہ ہی کر لیا کریں. جواد نقوی کو پکڑو یہ وہ، اور تقلیدی حضرات بھی ذرا غور کریں. یہ جو بار بار آ کے کہتے تھے کہ آپ تفرقہ ڈال رہے ہیں، یہ ہے وہ، اب تمہارے وہ محبت والے نعرے کہاں گئے؟ اب تمہارے عالم پہ یہ لوگ آ کے فتوے داغ رہے ہیں، اس کی گرفتاریوں کی بات کر رہے ہیں، دفاع پھر میں کر رہا ہوں، کیونکہ میں جواد نقلی کا کوئی چیلا نہیں، یا پھر میری سے کوئی محبتیں نہیں ہیں. اس نے صحیح بات کی ہے تو میں دفاع کے لیے میدان میں آیا ہوں. ٹھیک ہے جی.
اب تو سمجھ جاؤ کہ میرا کوئی ذاتی پھڈا نہیں ہے، میرا پھڈا ہر ایک سے مولا علی کے پیچھے ہے۔ امیر المومنین کے لحاظ سے جو اچھی بات کرے گا سب سے پہلے میں حمایت کروں گا، جو مولا علی کے خلاف غلط بات کرے گا اس کو سب سے پہلے ٹھوکنے بھی میں ہی آؤں گا۔